سورۃ الصافات کی آیت نمبر 158۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون۔ سبحان اللہ عما یصفون، الا عباد اللہ المخلصین، فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، وما منا الا له مقام معلوم، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے بنا دیا اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ جنات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً وہ گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے جن کو اس نے چن لیا۔ فإنکم وما تعبدون، سن لو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کسی کو بہکا سکو، الا من هو صال الجحیم، سوائے اسی کے جو خود جہنم میں گھسنے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا ایک مقرر ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یقیناً ہم تو اللہ کے سامنے صف باندھے کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور کوئی شک نہیں ہم تو اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے ایک اور غلط عقیدے اور نظریے کی تردید کی ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کے نظریے کی تردید کی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا کہ یہ بات مشاہدے کے بھی خلاف ہے، عرف کے بھی خلاف ہے، اور اس بات کی کوئی عقلی نقلی سند اور دلیل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا برا عقیدہ جو عرب کے بعض لوگوں کے اندر موجود تھا، وہ یہ تھا کہ جنات کو اللہ رب العالمین کا رشتہ دار قرار دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسے ہی کسی کافر سے سوال کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ ان کی مائیں کون ہیں؟
آخر بیٹی ہے تو کوئی ماں بھی تو ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ جو جتنی جنات کی سردار زادیاں ہیں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہی فرشتوں کی مائیں ہیں۔ اس طرح فرشتوں میں، اس طرح جنات میں اور اللہ رب العالمین میں انہوں نے نسب قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک عقیدہ تھا، لیکن قرآن کریم نے یہاں اس کو نسب فرمایا۔ یہ جو رشتہ داری جوڑی ہے یہ سسرالی رشتہ داری، کہ جنات کو بیویاں قرار دیا جائے، یہ تو سسرالی بنتے ہیں وہ، لیکن قرآن نے یہاں کہا کہ یہ لوگ جنات کو نسب میں شامل کرتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اور باطل عقیدہ بھی تھا عرب کے کچھ لوگوں کا، اور وہ یہ کہ وہ لوگ شیطان کو، جو کہ جنات میں سے ہے، جو شیطان ہے یہ جنات کا ہی ایک فرد ہے، قرآن کریم نے بتایا کان من الجن، یہ جنات میں سے ہے۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اللہ رب العالمین کا سگا بھائی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سگا بھائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے خیر کی چیزوں کو پیدا کیا تو اس نے شر کی چیزوں کو پیدا کیا، اور انہی دو بھائیوں کی یہ ساری لڑائی ہے جو آج شیطان اور رحمان کی کہی جاتی ہے۔ یہ نعوذ باللہ ایک باطل اور غلط عقیدہ اور نظریہ، یہ بھی بعض جو ہے وہ بددین لوگوں کا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ جنات کا میرے ساتھ نسب قائم کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان نسبی یا سسرالی رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تو آپس میں ایک دوسرے کا شریکہ بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے سے عمومی طور پر ان کے بعض اوقات لڑائیاں ہو جائیں یا انا کے مسئلے بن جائیں تو وہ ایک دوسرے کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، عاجزی نہیں کرتے، اکڑ جاتے ہیں۔ تو اگر جنات کا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہوتا تو پھر کبھی تو ایسا ہوتا کہ جنات بھی اللہ کے مقابلے میں اکڑ جاتے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، جنات تو یہ جانتے ہیں کہ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا۔ یہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میرا انجام بہت برا ہوگا، یہ شیاطین کو بھی پتہ ہے، اس کے چیلے چمچوں کو بھی پتہ ہے ہمارا انجام بہت خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ یہ جو جنات سرکش ہیں، بددین ہیں، باغی ہیں، ان کے بھی علم میں ہے کہ وہ گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے۔ یا اس وہ سے مراد یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ برا عقیدہ گھڑ لیا کہ جنات تو اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ جنات کو اللہ کا رشتہ دار بنا رہے ہیں یہ پکڑ کے حاضر کیے جائیں گے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو جنات تو نہ ان کو بچا سکتے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ تو سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ کیسے اللہ کا رشتہ دار یا اللہ کے سگے بن سکتے ہیں؟ فرمایا سب جنات اللہ کی بارگاہ میں سرکش شیاطین گرفتار کر کے، اور اسی طرح یہ برا عقیدہ رکھنے والے، یہ بددین لوگ، یہ سب اللہ کے دربار میں گرفتار کر کے ذلت کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، ان کو حاضر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ ہر عیب، نقص، کمی اور کجی سے پاک ہے۔ عما یصفون،
اور بالخصوص جو باتیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان سب باتوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ ان سب باتوں سے بالکل پاک ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے گئے، اللہ ایسی تمام باتوں سے بالکل پاک ہے۔ سبحان کا یہی معنی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شرکیہ عقیدہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان ساری باتوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پاکی بار بار بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب سبحان اللہ کہا کرے یا نماز میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، تو دل دماغ میں یہی تصور لایا کرے کہ دنیا جہان میں مشرکوں نے اللہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ان ساری غلط نسبتوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب حاضر کیے جائیں گے الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہوں گے، جن کو اللہ نے خود اپنے لیے خالص کر لیا، جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ یہ جو مخلص اور خالص اور خاص بندے ہوں گے، یہ گرفتار کر کے پیش نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ عزت کے ساتھ اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے۔ ایک ہے کسی کو گرفتار کر کے ذلت کے ساتھ لانا، ایک ہے باعزت طریقے کے ساتھ اس کو کسی کے بارگاہ کے اندر پیش کرنا یا بلانا۔ ان کو فرمایا اس طرح ذلت کے ساتھ پیش نہیں کیا جائے گا جو اللہ کے خالص بندے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکوں کے سرگنوں اور مشرکوں کے بڑے بڑے مجاوروں، پیروں اور مرشدوں، تم جو مرضی کر لو، تم اور تمہارے معبود، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم اور تمہارے معبود زور لگا لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم کسی کو صحیح عقیدے سے بہکا نہیں سکتے، تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں کہ تم کسی کو غلط راستے پہ لگا سکو، فتنے میں یا آزمائش میں ڈال سکو۔ ہاں الا من هو صال الجحیم، اگر کوئی خود ہی جہنم میں گھسنا چاہے تو وہ تمہارے پیچھے چل پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، آج جو شخص خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں وہ چاہتا ہے کہ ایجاد ہوں اور نئی نئی باتیں مجھے پتہ چلیں اور میں ان خواہشات کے پیچھے چلتا رہوں اور مجھے کرنا کرانا بھی کچھ نہ پڑے، میں بیٹھے بٹھائے جنت کا ٹھیکیدار بھی بن جاؤں، ایسے لوگ پھر وہ گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ایک عملی دین ہے، اس میں اعمال کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں ایمانداری ہے، اس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس میں یہاں تک ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایسا خوبصورت اور پیارا دین ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی میں عمل تو کروں کوئی نہ، اور بیٹھے بٹھائے کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے اور مجھے جو ہے وہ جنت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایسے ہوں گے، جو بدعمل ہوں گے، جو ایسے سست ہوں گے، وہی تمہارے جال کے اندر پھنسیں گے، اور جو پکے بندے ہوں گے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی تمہارے جال میں پھنسیں گے نہیں۔ یہ بات تو اللہ پاک نے نقل کی ان لوگوں کے متعلق۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ فرشتے ہوں یا شیاطین ہوں، یہ فرشتے یا جو نیک شیاطین، نیک جن ہیں، نیک جن، یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے، ہاتھ باندھ کے کھڑے، اور یہ کہتے ہیں ما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے جو بھی ہے اس کا ایک مرتبہ اور مقرر مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک طے شدہ مقام ہے۔ فرشتہ اپنے اس مقام سے بڑھ نہیں سکتا۔ جن اگر وہ ایماندار ہے، نیک ہے، تو
تو وہ جن ایماندار اور نیک جن اپنے مقام سے بڑھ نہیں سکتا۔ جو مرتبہ جو مقام اللہ نے اس کے ہاں طے کر دیا ہے، وہ اس سے اگر آگے جائے گا تو وہ فوراً اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ شیطان نے بھی آگے جانے کی کوشش کی، شیطان بن گیا، حالانکہ لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کے مقرب فرشتوں میں شامل تھا، لیکن جب اپنے مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ آگے کیا بڑھنا تھا، شیطان بن گیا۔ تو فرمایا یہ جو نیک جنات یا فرشتے ہیں، یہ تو سب کہتے کہ جناب ہمیں تو اپنا مقام پتہ ہے، ہم تو اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہمارا مقام کیا ہے؟ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو اللہ کے سامنے صفوں میں قطاروں میں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ کوئی آدمی کسی کے سامنے صف باندھ کر قطار میں اسی وقت کھڑا ہوتا ہے جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اس کے سامنے بے بس ہوں، میں اس کے سامنے عاجز ہوں۔ بندہ اگر بندے کو پتہ ہو کہ بھائی میں بے بس نہیں ہوں تو وہ چوڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے سامنے جو کھڑے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، عاجز ہیں، اسی لیے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کوئی انسان کسی پولیس یا فوج کے سامنے اگر وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے سامنے بے بس ہوں، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں اپنے نظریے پہ اپنے عقیدے پہ قائم ہوں، اس سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، وہ کیسے اللہ کی بیٹیاں ہو سکتے ہیں؟ جنات اللہ کے سامنے صفوں میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ کیسے اللہ کی بیویاں یا اللہ کے سکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم صفوں میں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے، جیسے فرشتے صفیں بناتے، ایسے کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فرشتے مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں فاصلہ نہیں رکھتے، وہ ایسے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان سے کوئی گزرنا چاہے تو وہ گزر نہیں سکتا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو نماز کی صفوں میں بھی فرمایا جب انسان صفوں میں کھڑا ہو تو ایسے مل کے کھڑا ہو، ساتھ ساتھ کھڑا ہو، صف سیدھی ہو۔ یہ جو ڈسپلن ہے، یہ جو نظم و ضبط ہے، صفوں کا سیدھا ہونا ہے اور مل کے کھڑا ہونا ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اسلام بد نظمی کا قائل نہیں، اسلام نظم و ضبط کا قائل، اسلام ایک ڈسپلن کا قائل ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر، آسمان جو ہے فرمایا یہ ایسے چرچراتا ہے جیسے کوئی چمڑے کا نیا جوتا ہو اور اس میں انسان جوتا پہنے تو اس میں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ جو آواز آتی ہے، فرمایا اس طرح آسمان چرچراتا ہے۔ یا کوئی نئی چارپائی ہو، اس پہ نیا نیا وزن ڈالیں اور زیادہ وزن ڈال دیں تو اس سے آوازیں نکلتی ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان سے ایسے آوازیں نکلتی ہیں، اور فرمایا یہ آسمان کا حق ہے کہ اس سے آوازیں نکلیں۔ کیوں؟ کہ اس پہ ایک بالشت، ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جس پہ اللہ کا کوئی فرشتہ صف باندھے اللہ کے سامنے کھڑا اللہ کی تسبیح بیان نہ کرو۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عبادتوں کے لیے، تسبیحات کے لیے اللہ کے فرشتے بہت ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا عبادت کے ساتھ ساتھ درد دل کے لیے پیدا کیا کہ انسان دوسروں کا احساس کرے، دل میں اپنے ہمدردی کے جذبات رکھے،
اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فرشتے خود کہتے ہیں کہ انا لنحن المسبحون، ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے تو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شرکیہ نسبت سے پاک ہے، اللہ ہر شرکیہ نسبت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ فرشتے تو ہر وقت یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتوں کے تو تسبیح ہی یہی ہے، اللہ پاک ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی، اللہ کی کوئی نسبی رشتہ داری نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سارے مل کے بولے اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ توحید زندگی میں بھی نصیب فرمائے، اور اسی عقیدہ توحید پہ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى